بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم ابن آدم علیہ الرحمہ ایک رات اپنی محل سرائے میں سوتے تھے۔ یک بیک آدھی رات کو مکان کی چھت پر آدمی کے چلنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے پکارا کہ چھت پر اس وقت کون ہے؟ جواب دیا کہ میں آپ کا ایک دوست ہوں، آج شام کو جنگل میں میرا اونٹ کھو گیا تھا، اسے تلاش کرنے اور اپنے کھوئے اونٹ کو یہاں ڈھونڈنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ جنگل میں گم ہوا اور تم شاہی مکانوں کی چھت پر تلاش کرتے ہو، یہ کیا قرین عقل ہے؟ جواب دیا، جس طرح جنگل کا گمشدہ اونٹ بادشاہی مکان کی چھت پر تلاش کرنا عقل کے خلاف ہے، اسی طرح بادشاہی محلوں میں رہ کر خدا کا تلاش کرنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ یہ کہہ کر وہ عاطف عینی غائب ہو گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کے قلب میں عشق الہی کا گہرا تیر لگ گیا، جس کا زخم کبھی نہ بھرا، اور آپ اسی دن تخت و تاج اہل و عیال کو چھوڑ کر صحراؤں کے لیے نکل گئے۔ پھر دنیا کی بادشاہت چھوڑ کر جو مرتبہ پایا وہ جہان کو معلوم ہے۔ ایک وقت دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پرانی گدڑی درست کر رہے تھے، کہیں اس طرف سے ایک امیر آپ کا ملازم تھا آ نکلا اور آپ کو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا اور عرض کیا، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں، اے ابراہیم رحمت اللہ علیہ، تم بادشاہت چھوڑ کر فقیروں کی طرح بوزی سیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ نے پہلے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ سوئی جس سے گدڑی سی رہے تھے فوراً دریا میں پھینک دی اور بلند آواز سے کہا کہ میری سوئی لاؤ۔ ہزاروں مچھلیاں آپ کی آواز سنتے ہی اپنے منہ میں سنہری سوئیاں لے کر آئیں اور باہر گردن نکال کر کہا کہ حضرت سوئی لیجئے۔ تب آپ نے اس امیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ روحانی حقانی بادشاہت اچھی ہے یا وہ ذلیل اور فانی بادشاہت؟ مسلمانوں، یہ دولت لازوال تاریک دنیا بخدا کو ملتی ہے۔ اہل دنیا ہمیشہ زیور و جواہر کے غم میں کتے کی موت مرتے ہیں۔ دنیا کے مزے اور مولا کی خواہش ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، جیسے ایک کپڑے پر سفیدی اور سیاہی جمع نہیں ہو سکتی۔